السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور دنیا کا اور آخرت کا فائدہ بھی ہوگا۔ آج کا ایک بہت اہم موضوع ہے، یعنی جس پر میں ابھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک واقعہ ہے، اور واقعہ آپ 1-2 منٹ یا چند سیکنڈ سننے کے بعد آپ کو پورا واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ پوری ویڈیو کو آپ نہ دیکھیں۔ اس لیے پورے واقعے کو آپ غور سے سنیں، دیکھیں، انشاءاللہ پھر اس واقعے سے اور اس ویڈیو کو سننے دیکھنے سے انشاءاللہ آپ کا ایمان یقیناً انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ تو واقعہ اس طرح کا ہے کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتی ہیں، ان کے زمانے میں کوئی اللہ والے تھے، کوئی اللہ کا کوئی ولی تھے۔ ان کے بارے میں ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے 1-2 سال نہیں بلکہ مسلسل انہوں نے 60 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور ایسی جگہ پر جا کر کے جہاں پر کوئی انسان اور انسانوں کی کوئی بستی، آدمیوں کی کوئی بستی، کوئی محلہ نہیں، بلکہ ویران اور اسی طریقے سے جنگل یا کسی پہاڑ کے دامن میں جا کر کے اور وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ 60 سال انہوں نے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، دن کا روزہ اور راتوں کی عبادت، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ 60 سال گزرنے کے بعد اپنے حجرے سے، اپنی کٹیا سے، اپنی عبادت گاہ سے وہ ذرا تفریح کے لیے باہر نکلے، تو بستی سے، محلے سے، گاؤں سے کوئی خاتون، کوئی عورت جو ہے، کوئی لڑکی بکری چرانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو قریب ہوئے، انہوں نے ایمان والی سمجھ کر کے آپ نے ان کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اور اس طرح جو ہے آپس میں کچھ گفتگو بات چیت ہوتی رہی۔ بالآخر جو ہے نفس اور شیطان نے اتنا ورگلایا کہ دونوں جو ہے گناہ کر بیٹھے، یعنی زنا کا صدور ہو گیا، بدکاری کا صدور ہو گیا۔ بدکاری یعنی غلط کام دونوں سے ہو گیا۔ جب غلط کام ان سے ہو گیا، زنا کا صدور ہو گیا، تو ان کے دل کے اندر جو ہے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور بڑی فکر ہوئی کہ یا اللہ میں نے کیا کر لیا، مجھ سے شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا۔ لہذا اس بات کی بڑی فکر تھی، انہوں نے سوچا کہ پہلے میں پاکی حاصل کروں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کروں گا، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو میں، اپنے خدا کو میں مناؤں گا۔ لہذا اسی غرض سے وہ قریب میں ہی کسی تالاب میں، نہر، ندی میں وہ چلے گئے نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے۔ اور جب غسل کر ہی رہے تھے کہ اسی درمیان جو ہے، اسی بیچ میں ایک سائل، ایک فقیر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بابا حضرت، آپ کے پاس اگر کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہو تو آپ مجھ کو عنایت فرما دے، مجھ کو دے دے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی چیز تو ہے نہیں، لیکن میرے کپڑے کے اندر جو ہے، میرے کرتے کے اندر جو ہے روٹی کا 2 ٹکڑا ہے، 2 روٹی نہیں بلکہ روٹی کا 2 ٹکڑا ہے، اس کو لے لو اور کھا کر کے پانی پی لو، میرے نکلنے کے انتظار میں مت رہو۔ انہوں نے روٹی کا ٹکڑا کی طرف اشارہ کیا کہ میرے کپڑے میں ہے، نکال کر کے اسی کو کھا کر کے پانی پی لو، ہو سکتا ہے کہ اس سے تم کو کچھ فائدہ ہو جائے، تمہاری بھوک مٹ جائے۔ چنانچہ وہ فقیر جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا نکالا، کھایا اور چلا گیا۔ ابھی غسل سے وہ فارغ نہیں ہوا تو وہ ندی سے، نہر سے وہ باہر نکلا نہیں تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض کر لی۔ اب ان کی روح قبض کر لینے کے بعد جو ہے ان کی لاش جو ہے اسی تالاب کے اندر جو ہے، اسی ندی کے اندر ان کی لاش رہ گئی، کوئی کفن نہیں، کوئی جنازہ نہیں، ان کی لاش تو وہیں پڑی رہ گئی۔ اب جو ہے فرشتے کے درمیان جو ہے اب یہ اختلاف ہوا کہ اس کی روح کو جو ہے، جو نیک لوگوں کی روح جو فرشتے لے کر کے جاتے ہیں وہ لے کر کے جائیں، یا برے لوگوں کی جو روح نکال کر لے کے جاتے ہیں تو وہ لے کر کے جائیں۔ لہذا تیسرے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور آپس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں تم لوگ جو ہے اب اس کی نیکی کو دیکھو اور اس کے گناہوں کو دیکھو۔ لہذا اس کی نیکی کو اور اس کے گناہوں کا مقابلہ کیا گیا، تولا گیا، تو اس کا گناہ جو ہے، ایک مرتبہ کا زنا، بدکاری جو ہے، وہ گناہ جو ہے وہ زیادہ ہوا،
اور اس کی نیکی جو ہے 60 سال کی بات ہے تو وہ کم پڑ گئی، لہذا وہ فرشتہ جو ہے جو برے لوگوں بدکار لوگوں کی روح کو لے کر کے جاتے، وہ فرشتہ یعنی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والا فرشتہ اس کو لے کر کے جانے لگا۔ اسی درمیان جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، ایک نیکی اور باقی ہے، اس کو جو ہے اس پر نہیں اس کو نہیں تولا گیا۔ لہذا وہ کون سی نیکی تھی؟ تو اس نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک سائل کو 2 روٹی کا جو ٹکڑا دیا تھا، وہ ٹکڑا جو ہے اس کی نیکی کے ساتھ نہیں تولا گیا، اس کی نماز کو، اس کے روزہ کو اور ذکر کو اور بھی دوسرے اوراد و وظائف کو، دوسری عبادت کو تو تولا گیا، لیکن 2 روٹی کا ٹکڑا اس نے جو بھی سائل فقیر کو کھلایا تھا، دیا تھا، اس میں وزن نہیں کیا گیا ہے، لہذا پھر دوبارہ اس کو وزن کیا جائے۔ اب لہذا 2 روٹی کا ٹکڑا کا جو نیکی ہے، جب اس کو جو ہے نیکی کے پلے پر رکھا گیا، اب اس کی نیکی زیادہ ہو گئی۔ پھر جو نیک اور اچھے لوگوں کی جو روح لے کر کے فرشتے جاتے ہیں، ان کے حوالے ان کی روح کو حوالے کر دیا گیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنتی ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے اس واقعے سے عبرت نصیحت یہ ہے کہ کوئی آدمی کتنی عبادت کر لے، اپنی عبادت پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے، کبھی اپنی کو اپنے بڑائی، اپنی بزرگی کو، اپنی عبادت کو ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول کرے یا نہ کرے، اور اسی طریقے سے کسی گناہ کو کر لینے کے بعد کسی گناہ کو ہلکا بھی نہیں سمجھے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں سب سے بڑی عبرت نصیحت کی چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کبھی بھی چھوٹی چیز کو، یعنی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھے، اللہ کے نزدیک وہ نیکی بڑی آپ کی ہو سکتی ہے۔ اور کسی گناہ کو آدمی چھوٹا بھی نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس عبادت کو اور کس عمل کو اللہ قبول کر لیں گے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ کے اوپر پکڑ کر کے اور اس کا فیصلہ جہنم کے اندر کر دے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہذا کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، یعنی اچھا کام کرنا ہے پھر بھی ڈرنا ہے، اور برے کام پر تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی، بنانے کی اللہ فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔